گلگت بلتستان میں ایرانی لابی کے خوفناک عزائم اور پاکستان کی ذمہ داری۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کا مرکزی شہر گلگت صوبہ گلگت بلتستان کا دارالحکومت ہے۔ اس صوبے میں فرقہ واریت کو بڑھانے کے لیے گزشتہ 2.5 سالوں سے ایرانی لابی کو شدید ناکامی کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ ایرانی لابی گلگت بلتستان کے حوالے سے نہایت خطرناک عزائم رکھتی ہے۔ چنانچہ 1979 میں ایران میں خمینی انقلاب کے بعد اس انقلاب کو پاکستان برآمد کرنے کی ناکام کوششوں سے گلگت بلتستان جیسے پاکستان کے اہم علاقے میں ایرانی لابیوں کی شر انگیز کارروائیاں شروع ہو گئی۔ اس دوران گلگت بلتستان میں فرقہ وارانہ فسادات کے لیے گہری منصوبہ سازی کی گئی۔ خمینی انقلاب نے گلگت بلتستان میں علاقائی ذہنیت اور مذہبی معاملات میں پختگی کو دیکھتے ہوئے اسے چھوٹا ایران یا ایرانی اسٹیٹ بنانے کے لیے فرقہ وارانہ ہتھ کنڈے آزمانا شروع کیے۔ ایران میں آمد و رفت رکھنے والے بعض متنازع مذہبی رہنماؤں کو گلگت بلتستان میں منی ایرانی اسٹیٹ کے قیام کا ٹاسک دیا گیا۔ چنانچہ 1987 میں گلگت کو ایرانی اسٹیٹ بنانے کی تحریک چلی، جس میں ایرانی لابیوں کے سربراہان نے ایرانی خمینی انقلاب کو خوش آمدید کہا اور پاکستان برآمد کرنے کے لیے بڑے بڑے جلسے اور مظاہرے شروع کر دیے، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور فسادات نے جنم لیا۔ نتیجتاً املاک کو نقصان پہنچا اور قتل و غارت تک کی نوبت آئی اور سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے۔ ان فسادات کے بعد ایرانی لابی نے گلگت کے اکثریتی علاقوں پر قبضہ شروع کر دیا اور وہاں کی عوام کو اپنے تسلط میں رکھا۔ یہ کشیدگی سالہ سال سے چلتی رہی۔ سال 2005 گلگت بلتستان کے لیے ایک اندوناک سال تھا، جس میں شدید کشیدگی رہی اور فرقہ وارانہ فسادات میں بے پناہ جانی و مالی نقصان ہوا۔ 2008 میں جب مرکز میں پیپل پارٹی کی حکومت بننے کے بعد گلگت بلتستان میں بھی مرکزی حکومت پیپل پارٹی کی بنی۔ اس دوران گلگت بلتستان کو پاکستان میں سب سے زیادہ فرقہ واریت میں جھونکا گیا۔ تمام اہم عہدوں پر ایرانی لابی اور ایرانی حمایت یافتہ لوگوں کی بھرتی کرنے کے واقعات سامنے آئے، جبکہ شرپسند ایرانی لابی کی دہشت گردانہ حملے بھی ریکارڈ ہوئے۔ سکردو، گلگت اور غزر کے علاقوں میں متعدد بار ایرانی لابی کے ہاتھوں معصوم شہریوں کا قتل عام ہوا۔ غرض 2009 سے 2012 تک گلگت بلتستان میں فرقہ وارانہ خوف و ہراس اور نفرتوں کا سما عروج پر رہا۔ 2015 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور مسلم لیگ نون نے وفاق کی طرح گلگت میں بھی حکومت بنا لی۔ 26 جون 2015 کو حافظ حفیظ الرحمان گلگت بلتستان کے بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سمیت حکومت میں معتدل مزاج محب وطن پاکستانی شہریوں کو ارکان حکومت کے طور پر چنا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر ایرانی لابی نے اس اعتدال پسند حکومت کے خلاف شدید پروپیگنڈا کیا، جو الحمدللہ پاکستان کے سیکورٹی اور سلامتی اداروں نے بروقت ناکام بنایا۔ موجودہ حکومت کا گلگت بلتستان میں سب سے بڑا کارنامہ امن و امان کا قیام اور فرقہ وارانہ قتل و غارت پر کنٹرول ہے۔ اگرچہ 2017 میں قراقرم یونیورسٹی میں ایرانی فنڈڈ فرقہ وارانہ تنظیم نے قبضے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کوشش بھی ناکام بنائی گئی۔ اس وقت گلگت بلتستان میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے، جس پر موجودہ حکومت اور سیکورٹی اداروں کو خوب داد دینی چاہیے۔ یاد رہے، گلگت بلتستان پاکستان کا انتہائی اہمیت کا حامل علاقہ ہے، جو سی پیک کے لیے سنگم کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ حساس ترین علاقہ ہے جہاں وقتاً فوقتاً ایرانی لابیوں کی طرف سے پارا چنار کے بعد سب سے زیادہ خطرناک فرقہ وارانہ تصادم کا خدشہ رہتا ہے۔ سی پیک جیسے پاکستان کے تاریخی منصوبے کی کامیابی کے لیے سول اور عسکری اداروں کو ان حساس علاقوں پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ وطن عزیز فرقہ وارانہ فسادات
اور روایتی پڑوسی دشمنوں کے خطرناک عزائم سے محفوظ رہ سکے۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔